ذروں کو دوبارہ جمع کریں گے، تمہاری حیات کو دوبارہ لائیں گے، تمہارے جسم میں روح کو دوبارہ پھیریں گے، تم جو ہے وہ دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ اللہ کے روح پیش کیے جاؤ گے۔ یہ واضح پیغام قرآن مجید فرقان حمید ہمیں دے رہا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی تردد نہیں کر سکتا۔ میں نے آپ کو کہا کہ بندہ مومن تو مان لیتا ہے کہ نبی نے کہا ہے تو وہ حق ہے، لیکن اس ماننے میں قوت جتنی بڑھتی جاتی ہے، آخرت کے معاملے میں یقین جتنا بڑھتا جاتا ہے، جتنا یقین حاوی ہوتا چلا جاتا ہے، بندہ اتنا نیک بنتا جاتا ہے، اتنا اچھا بنتا جاتا ہے، اتنا سچا اور کھڑا بنتا جاتا ہے۔ لیکن کافر پہلے بھی انکار کرتے تھے، آج بھی انکار کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، ہم دوبارہ ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی، ذرے ہوا میں اڑ جائیں گے، ہمارے گوشت کو جانور کھا جائیں گے، ہمارا بدن ذرہ ذرہ ہو جائے گا، تو پھر اللہ کیسے طاقت رکھتا ہے، کیسے قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں جمع کرے گا۔ اس بات کو اللہ قرآن مجید میں بھی بیان کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ، کہ انسان کہتا ہے، غور سے سنیے گا، بڑی اہم کی آج کی گفتگو ہے قرآن اور سائنس کی روشنی، سائنسی دلائل دیے ہیں قرآن میں کہ تمہیں ہم دوبارہ زندہ کریں گے۔ تمہاری سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ تمہارا رب تمہیں دوبارہ اٹھا سکتا ہے، دوبارہ بھیج سکتا ہے، تمہارا ذرے جمع کر سکتا ہے، تمہاری تخلیق کر سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے۔ وہ قادر قدرت ہے، اس کو تخلیق پر قدرت حاصل ہے، وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے بس نہیں ہے، اس کے پاس بڑی پاور ہے، بڑا علم ہے، بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے۔ تو یہ کافر کہتے تھے، اور آج کا کافر بھی یہی کہتا ہے، یقول الانسان اذا ما مت، کہ انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا لسوف اخرج حیا، پھر مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جب میں مر جاؤں گا تو یہ مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب کتنے خوبصورت انداز میں دیتا ہے۔ دیکھیں وہ اللہ دلائل دیتا ہے کہ ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ اب انسان نے جب یہ کہا، کفار مکہ کیا کہتے تھے جب حضور میدان معاشر کو بیان کرتے، آخرت کو بیان کرتے، اللہ کے حضور جواب دہ ہونے کو بیان کرتے، تو وہ مردوں کی ہڈیاں لا کے یوں حضور کے سامنے ان ہڈیوں کو کھول کے ان کے ذرے اور ریزے یوں کر کے کہتے تھے یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ کیسے اللہ دوبارہ اٹھائے گا؟ جب ہم مر جائیں گے تو ذرے بکھر جائیں گے، فضا اڑا دے گی ہماری خاک کو، ہماری ہڈیاں بکھر جائیں گی، ہمارا گوشت جھڑ جائے گا، جانوروں کے پیٹوں میں پہنچ جائیں گے، تو پھر ہمیں ہمارا رب کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے اولا ينظر الانسان وانا خلقناه من قبل ولم يك شيئا۔ اب اللہ دلیل دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو یاد نہیں ہے کہ ہم نے اسے اس وقت پیدا کیا جب یہ کچھ نہ تھا۔ ہم نے بندے کو کب پیدا کیا؟ جب اس کی ایگزامپل، اس کی مثال نہیں موجود تھی، ہم نے اس کو پیدا کر لیا۔ سب سے پہلی دلیل میدان معاشر پر جو اللہ جل وعلا نے دی ہے وہ انسان کی تکلیف پر دی ہے، انسان کی تکلیف پر دی ہے۔ اگلے مقام پر بھی اللہ دوسری آیت میں بھی یہی فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اسی بندے کو جواب دیتے ہوئے کہ جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دوبارہ اللہ کھڑا نہیں کر سکتا، مجھ سے حساب نہیں لے سکتا، مجھے جمع، میری ہڈیاں جو بکھر جائیں گی اس کو جمع نہیں کر سکتا، وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ایسے بندے کو سمجھانے کے لیے دلیل دیتا ہے اللہ کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ انسان دیکھتا نہیں ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے، نطفے سے پیدا کیا ہے، اور فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، نطفے سے پیدا ہونے والا، پانی کے قطرے سے بننے والا بندہ اب جھگڑالو بن گیا ہے، اب لڑتا ہے، اب کہتا ہے کہ مجھے اللہ کیسے کھڑا کرے گا، مجھے کیسے جمع کرے گا، مجھے کیسے دوبارہ اٹھائے گا، اب جھگڑے کرتا ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ نطفے میں بھی لاکھوں قسم کے کروموسوم ہوتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں، اور ایک کروموسوم کو دیکھنے کے لیے
نظری سے دیکھتی ہے. اے بندے ہم نے اس بے نشان کروموسوم سے کہ جس کو دیکھنے کے لیے تمہیں مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، اس میں آنکھ بھی نہیں ہے، اس میں کان بھی نہیں ہے، اس میں ناک بھی نہیں ہے، اس میں منہ بھی نہیں ہے، اس میں کوئی شکل و صورت نہیں ہے، اس نطفے میں پائے جانے والے یہ تمام جراثیم اس کے اندر کوئی شکل و شباہ نہیں ہوتی، اس میں کوئی ڈائیگرام نہیں ہوتا، اس میں کوئی ڈائی نہیں رکھی ہوئی ہوتی. تو ہم نے اس بے نشان ذرے سے ان کو آپس میں ملایا اور تیری تخلیق کر دی. جب ہم اس بے نشان ذرے کو جمع کر سکتے ہیں، اس کو خون میں بدل سکتے ہیں، خون سے ہڈیوں میں بدل سکتے ہیں، ہڈیوں کو گوشت دے سکتے ہیں، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اور پھر تمہاری بہترین صورت بنا سکتے ہیں. پہلے تم نہ تھے، ولم یکن شیئا، پہلے تم کچھ نہ تھے، تمہارا نام و نشان نہ تھا، ہم نے پھر بھی تمہیں بنا لیا. اب وہ سیمپل بن چکا ہے، اب اس بنے ہوئے سیمپل کے بکھرے ذروں کو جمع کرنا تو ہمارے لیے آسان ہے. سمجھنا نہیں بات؟ کروموسوم کو جمع کر دیا جس میں کوئی شکل و شباہ نہیں ہے. ایک بندے کو آپ لکڑیاں دے دیں، اوزار دے دیں، دروازے کا آپ سیمپل دے دیں اور وہ دروازہ بنا دے تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی. لیکن ایک بندے کو کہیں کہ بھائی نہ لکڑی تیرے پاس، نہ اوزار تیرے پاس، نہ ہتھیار تیرے پاس، نہ ہی ڈائیگرام تیرے پاس، نہ ہی تصور تیرے پاس، نہ ہی تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، بناؤ دروازہ. وہ نہیں بنا سکتا. اگر وہ بنا دے تو یہ بہت بڑی کرامت ہوگی، تو یہ نہیں بنا سکتا. تو اول وقت میں جب کوئی ڈائی آتی ہے، کوئی چیز آتی ہے، جو بندہ پہلی فرصت میں جس نے موبائل بنایا تھا وہ اس سے اچھے آئٹم بنا کے لے آیا اور اس نے بتا دیا جو پہلی چیز بنا سکتا ہے تو وہ اس کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، اس کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یہ نطفے سے پیدا کیا جانے والا بندہ آج لڑتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا مَا نَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے اوپر مثالیں دیتا ہے. اللہ اللہ، جس اللہ سے اللہ سمجھا رہا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا مَا نَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے اوپر مثالیں دیتا ہے، ہمارے ساتھ جھگڑے کرتا ہے. وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی تخلیق کو بھول جاتا ہے. تو کیا ہے تیری عقل کے پرزے کس نے کر کے کیے، تیری فہم و قدرت کو کس نے وسیع فرمایا، شرح صدر کس نے تمہیں دیا، تمہیں دھڑکنے کی طاقت کس نے عطا فرمائی، اس اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور وہ پھر اللہ وہ ہے. اللہ یہ جواب دیتا ہے، اس نے جب یہ کہا وہ نسیہ اللہ، یہ مثالیں دیتا ہے، جھگڑتا ہے اور اپنی تکلیف کو بھول جاتا ہے. اور پھر کیا کہتا ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، یہ کہتا ہے کہ ہم اس پوشیدہ ہڈیوں کو کیسے جمع کریں گے، کیسے زندہ کریں گے، ان پوشیدہ ہڈیوں کو کیسے دوبارہ اٹھائیں گے، ان میں زندگی کی رمق کیسے ڈالیں گے. اللہ جواب دیتا ہے قل یحییھا الذی انشأ اول مرہ، ان پوشیدہ ہڈیوں کو محروم کہیے وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلے بنایا تھا. جس نے پہلے ان ہڈیوں کو بنایا تھا وہی ان ہڈیوں کو دوبارہ جمع کرے گا. دوسرے مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالی یہی بات ارشاد فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے، قتل الانسان ما اکفرہ، یہ جھگڑے کرنے والا فسادی انسان کتنا ناشکرا ہے، اس ناشکری نے اس کو ہلاک کر دیا ہے. اس نے سوچا نہیں کبھی من ای شیء خلقہ، ہم نے اس کو کس سے پیدا کیا، من نطفہ، ہم نے نطفے سے پیدا کیا، خلقہ وقدرہ، پھر اس نطفے کو ہم نے ایک مقررہ مدت تک ماں کے پیٹ میں رکھا ہے. اور آج یہ کہتا ہے کہ ہم اس کو دوبارہ کیسے زندہ کر سکیں گے. تو میرے محترم اور پیارے دوستو، یہ اللہ جل وعلا نے قرآن مجید فرقان حمید میں مزید آگے ایک دلیل دی کہ ہم تمہیں میدان معاشر میں جمع کریں گے، اور کفار کے اور قیامت کو نہ ماننے والوں کے تمام اعتراضات اللہ جل وعلا نے رفع کر دی. اس کو اگلی آیت میں اللہ بیان یوں کرتا ہے ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کہ انسان گمان کرتا ہے ہم ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے. ایحسب الانسان ولن نجمع عظامہ، کہ انسان گمان کرتا ہے کہ ہم ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے. اللہ فرماتا ہے بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم ان کے پورے بنا سکتے تو ہڈیاں نہیں جمع کر سکتے. کیسی
कैसी चीजें बयान की। और फिर अल्लाह फरमाता है अंतुम अशद्दु खल्क़न मिन समाउ बनाहा। आगे देखिए अगली दलील, इस दलील को बाद में बयान करूंगा, इससे पहले एक और दलील मैदान माशर और क़यामत की दलील जो अल्लाह बयान कर रहा है। अल्लाह कहता है व नज़्ज़लना मिनस समाई माअ मुबारका। अब ये सुनिए बड़े गौर से, ये जो काफिर कहते हैं कि नहीं मर गया तो दोबारा उठाया नहीं जाएगा, अल्लाह उसको इस दलील से भी समझा रहा है। कहा व नज़्ज़लना मिनस समाई माअ मुबारका, हमने आसमान से पानी नाज़िल किया। फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद, और उस पानी से हमने बागात पैदा किए, उस पानी से हमने गल्ला अनाज पैदा किया। वन्नख्ल बासिक़ातिन लहा ज़रउन नबीद, और फिर हमने खूबसूरत बुलंद वाला खजूरों के दरख्त पैदा किए जिस पर तैर बतैर खोशे लटक करते हैं। अब इसमें कैसे अल्लाह समझा रहा है कि हमने तुम्हें दोबारा जिंदा करना है, ये बारिश को भी बतौर मिसाल अल्लाह दे रहा है। अब इसमें कैसे मिसाल है, आप पानी को बाहर रखें, एक मटके में थोड़ा सा पानी जब आप रखते हैं तो वो पानी धूप की सूरत में उड़ना शुरू हो जाता है, यहाँ तक के वो पानी खत्म हो जाता है। एक दफा प्लेट में पानी नहीं रहता, मिट जाता है, खत्म हो जाता है, वो कतरा बेनिशान हो जाता है, लेकिन उसको दोबारा पानी की सूरत में तब्दील करके अल्लाह दोबारा जमीन पर भेजता है। एक तो ये एक अदम से हयात की मिसाल थी, एक दफा जमीन से उसका निशान हमने मिटा दिया और फिर उसी पानी के कतरे को नई सूरत में बादलों में कन्वर्ट किया और उसे दोबारा नीचे जमीन पर भेजा। ये हयात की एक मिसाल। और फिर दूसरी मिसाल इसमें, जब बारिश बरसी तो कहीं जमीन बेजान हो चुकी थी, कहीं दरख्त बेजान हो चुके थे, वो पानी के कतरे जमीन में आए, जमीन सरसब्ज़ो शादाब हो गई, जिंदगी की रमक नजर नहीं आती थी। अब आप इन दिनों में मिट्टी के इलाकों में जाएं, क्योंकि अरब में सब जा नहीं पाते, तो मिट्टी के इलाके वहां आप देखेंगे रेत के पहाड़ हैं, वहां पर कोई सब्जा नहीं है, लेकिन जैसे ही बारिश होती है वो ऐसे सब्जे से ढक जाते हैं, उनको हयात मिल जाती है, सरसब्ज़ो शादाब पौधे निकल आते हैं। तो अल्लाह फरमाता है हम उन पानी के कतरों से बेजान जमीन से जिंदगी निकाल सकते हैं, हम पौधे बना सकते हैं, हम दरख्त बना सकते हैं, बेजान तनों में रूह डाल सकते हैं, हम वहां से खौशे खूबसूरत निकाल सकते हैं। एक पानी का कतरा जमीन पर पड़ता है, जमीन के जिगर को ठंडक पहुंचा देते हैं, जमीन के जिगर में हयात डाल देते हैं। तो ऐ बंदे, तेरी पोसीदा हड्डियों में हयात नहीं डाल सकते, तेरी पोसीदा हड्डियों में हम हयात नहीं डाल सकते, यकीनन डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। यही बात समझाने के लिए आज ये मौजूद आया हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये हक़्क़ुल यकीन तक जो बंदा पहुंच गया, सोशल मीडिया के जरिए सुनने वाले वो लोग कि जो आज बुराई की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं, इंसान को बुराई से बचाने का वाहिद रास्ता अकीदा आखिरत है। अकीदा आखिरत पर जिसको यकीन हो गया वो अपनी जिंदगी को पाक कर लेगा, साफ कर लेगा, उसकी तन्हाइयां भी तकवे में गुजरेगी, उसके उजाले भी तकवे में गुजरेंगे, वो कभी भी बुराई का रास्ता नहीं इख्तियार करेगा, क्योंकि उसको पता है मैंने जवाबदेह होना है, मैंने अल्लाह के हुजूर पेश होना है, मेरे इस बदन को दोबारा उठाया जाना है, मुझे मेरा अल्लाह पूछेगा, जवाब देना पड़ेगा उस सवाल का, इसलिए वो सीधा हो जाता है, रास्ता ठीक कर लेता है, राहे सिराते मुस्तकीम अपना लेता है। मेरे दोस्तों आगे सुनिए, क्योंकि वक्त बहुत थोड़ा होता है। अब अगली दलील जो अल्लाह फरमाता है बड़ी खूबसूरत दलील है। अल्लाह फरमाता है अंतुम अशद्दु खल्क़न मिन समाउ बना, तुम्हें बनाना आसान है या आसमान बनाना आसान है? मुश्किल कौन सा काम है? आसमान बनाना। बंदे को अल्लाह कैसे समझा रहा है कि हमारी कुदरत में शक रखने वाले अपने 6 फुट के बदन पर फिक्रमंद है कि दोबारा अल्लाह उठा नहीं सकता। तुम्हें बनाना मुश्किल था या आसमान बनाना मुश्किल? रफ़अ समकहा फसव्वाहा, जब हमने आसमान को उठा दिया बुलंदों वाला और उसके कोई पिलर नहीं रखे, कोई दीवार नहीं बनाई, कोई हमें जो है वो इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ी, मिस्त्रियों की जरूरत नहीं पड़ी, मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ी,
تم جو ہے وہ 5 مرلے کے مکان پر چھت بناتے ہو تو کتنا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کتنے فکر مند ہونا پڑتا ہے، لیکن میرے رب نے آسمان بنایا، رفع سمکہا فسواہا، اس نے آسمان کو بلند کر دیا اور ٹھیک ٹھیک بلند کیا، اس کا توازن برقرار رکھا کہ نیچے تم ختم نہ ہو جاؤ، تمہارے اوپر وہ چھت گر نہ سکے۔ تو جب سے بنایا نہ رنگ بدل رہا ہے، نہ اس کا جو ہے وہ کوئی کہیں خلا آ رہا ہے، کہیں پر اس میں کوئی دراڑ اور پرانا پن بھی نہیں واقع ہو رہا۔ تو جب ہم وہ بنا سکتے ہیں تو تمہیں نہیں بنا سکتے؟ دوسرے مقام پر سنیے ہمارا رب کیسے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے عما یتساءلون، اے محبوب تم سے یہ سوال کرتے ہیں، عما یتساءلون، کس بارے میں سوال کرتے ہیں؟ الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں یہ خود بھی اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ یہی معاملہ تھا، آخرت کا معاملہ۔ کچھ لوگ کہتے تھے، کافر کہتے تھے نہیں اللہ یار اٹھا لے گا، جب اس نے بنا لیا تو اٹھا بھی دے گا۔ کچھ کہتے تھے کہ نہیں اٹھا سکتا، جیسے ابو جہل غلام وغیرہ ہیں۔ کچھ کہتے تھے یار پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس میں اختلاف میں پڑے، کل سوف تعلمون، جان لیں گے، ان کو سمجھ لگ جائے گی۔ کئی مقامات پر اس طرح کہتے ہیں کہ یہ جان لیں گے، تم سمجھ جاؤ گے کہ واقعی ہم اٹھا سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ جل وعلا اگلے مقام پر یہ فرماتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، اب اس میں دلیل دیتا ہے اللہ اپنی قدرت پر، طاقت پر، اپنی تخلیق پر کہ ہم تمہیں دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب اس کو سائنسی طریقہ کار سے سمجھیے کیونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کا بچھونا بچھایا، زمین کا ہم نے تمہارے لیے بچھونا بچھایا۔ یہ کتنا بڑا بچھونا ہے، اب اس کو سائنس سے سمجھیں کہ ہمارا رب کتنی پاور والا ہے، کتنی قوت والا ہے۔ 12,742 کلومیٹر کا ڈایاگرام ہے آپ کی زمین کا، 12,742 کلومیٹر کا ڈایاگرام ہے یہ زمین کا۔ یہ زمین الم نجعل الارض مہادا، یہ زمین کا بچھونا ہم نے بچھایا، اتنے بڑے ڈایاگرام کی زمین۔ اب اس کو برقرار بھی رکھنا ہے، والجبال اوتادا، اور اس میں ہم نے پہاڑوں کی مہکیں بھی تاج دی۔ اتنی پاور والا اللہ کہ اس میں پہاڑوں کی مہکیں ڈالی، پہاڑوں کی مہکیں نہ ہوتی تو بیلنس برقرار نہ رہتا۔ 12,742 کلومیٹر ڈایاگرام کی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کی مہکیں ڈال دی، اور پھر اس سے بڑا سورج پیدا کیا۔ سورج کا ڈایاگرام کتنا ہے، اللہ کی قدرت جانیے، طاقت جانیے، 13,92,000 کلومیٹر ڈایاگرام ہے سورج کا، اور اس کی کمیت 3,30,000 گنا زیادہ جو ہے وہ زمین سے بڑی کمیت ہے اس کی۔ تو یہ سورج آپ کی زمین سے 103 گنا زیادہ بڑا ہے، اور اتنا بڑا ستارہ اللہ نے پیدا کیا، کتنی قدرت والا ہوگا، کتنی طاقت والا ہوگا، اس کی روشنی آپ کی زمین تک پہنچ۔ اچھا پھر اللہ جل وعلا کی مہربانی دیکھیں، کیونکہ بندے کو اس نے باقی رکھنا ہے قیامت تک۔ اب اتنا بڑا سورج ہے، اس کو دور کتنا رکھا، 149.6 ملین کلومیٹر دور ہے۔ سورج زمین سے کتنا دور ہے، 149.6 ملین کلومیٹر آپ کی زمین سے دور رکھا کہ میرے بندے آسمان کے نیچے محفوظ رہ سکیں۔ اے بندے تو پھر بھی نافرمانی کرتا ہے، وہ سورج کو حکم دے کہ ذرا چل کے قریب جا، ذرا چل کے قریب تو جا، تو اس کی تپش تمہیں برداشت نہیں ہو سکتی۔ 149.6 ملین کلومیٹر دور سورج ہے، آپ تڑپ رہے ہیں، باہر نکلنا برداشت نہیں ہوتا، تکلیف میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں۔ اے اے سی کی بہاریں لوٹنے والے، قیامت قائم ہونے والی ہے، پھر وہاں اے سی نہ ہوگا، یہ سورج بے لگام ہوگا اور اللہ کے مجرموں کو سزا دے رہا ہوگا۔ آجا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر، میدان محشر کو صحیح طریقے سے ایمانی قوت کے ساتھ جو ہے، جو جیسے تم نے تسلیم کیا ہے اپنے اعمال میں بھی اس کو دکھا، نہیں تو وہ کتنی پاور والا اللہ ہے۔ کہا کہ یہ سورج کو جو اس نے پیدا کیا اس میں طاقت کتنی رکھی ہے، بتائیے آپ کو، 430 سے 600 ملین ٹن ہائیڈروجن ڈیلی سورج کے اندر تیار ہوتی ہے اور وہ خارج ہوتی ہے۔ 430 سے 600 ملین ٹن ہائیڈروجن
جس کا مطلب ہے ڈیلی ہر لمحے لاکھوں لاکھ جو ہے وہ ایٹم بم آپ کے سورج کے اندر تیار ہیں. ایک ایٹم بم کو انسانیت برداشت نہیں کر سکتی، پوری زمین پہ تہلکہ مچا دے، لیکن یہ جو تیار شدہ ایٹم بم ہے اس کا کبھی خوف دل میں آیا ہے؟ اس کو جس نے بنایا ہے اس کا ڈر کبھی رکھا ہے؟ اے شراب پینے والے، اے زنا کرنے والے، اے بدکاری میں ملوث رہنے والے، اے زکات سے محروم رہنے والے، اے اللہ کے گھر کے قریب نہ آنے والے، اے اللہ تعالیٰ سے سچی محبت نہ کرنے والے، اس بندوں کو، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بات سنی جا رہی ہے، ان تمام طبقات پر، ان ایتھیسٹ پر، ان ملحدین کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، ان لاطین طاقتوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. تم کہتے ہو یہ بندہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ارے اس نے اتنی پاور والے سورج کو پیدا کر دیا جس میں ہر لمحے لاکھوں ایٹم بم تیار ہوتے ہیں. 430 سے 600 ملین ٹن ہائیڈروجن جہاں بنتی ہے وہ سورج کو بنا سکتا ہے. تمہارے 6 فٹ کے انسان کو بنا کے دوبارہ کیا وہ اٹھا نہیں سکتا، دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا؟ اس اللہ جل وعلا کی قدرت دیکھیں. 8 منٹ اور 9 سیکنڈ کے اندر یہ روشنی سورج سے آپ تک پہنچتی ہے. فاصلہ رکھا، یہ ٹائمنگ رکھی کہ میرے بندے جو ہیں وہ تکلیف نہ رہیں، ان کو کسی طرح کا درد نہ ہو، کسی طرح کا دکھ نہ ہو. اور پھر اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. یہ آخری دلیل دے کے بات کو ختم کر چاہوں گا، پھر آگے اختتامی کلمات کی طرف جائیں گے. اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. کیا ہم نے تمہاری نیند کو تمہارے لیے آرام نہیں بنایا؟ اچھا، یہ نیند بھی میدان معاشر کے لیے ایک مثال دی گئی، دلیل دی گئی ہے. آپ تھکے آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ سو جاتے ہیں، وجود کے ذرے ذرے میں تھکاوٹ ہے، درد ہے، چکنا چور بدن ہو چکا ہے، سوتے ہیں، کوئی دوائی نہیں کھاتے، اور وہ نیند آپ کے بدن سے درد کو نکال دیتی ہے، راحت اور فرق میں آپ آ جاتے ہیں. تو جس نے ذرے ذرے میں سکون داخل کر دیا وہ ذرے ذرے میں روح داخل نہیں کر سکتا، وہ بدن میں روح داخل نہیں کر سکتا، وہ بدن میں یہ طاقت نہیں ڈال سکتا کہ بندہ دوبارہ اٹھے، دوبارہ جواب دے ہو، دوبارہ پیش ہو، دوبارہ سوال کیے جائے. اے بخاری مسجد کے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانو. عقیدہ آخرت میں نے آپ کے سامنے قرآن و سنت اور سائنس کی روشنی میں پیش کیا ہے. اللہ کی طاقتوں کو سمجھو. اللہ اپنی طاقتیں خود بیان کرتا ہے، ان قوتوں کو اپنی اولاد کے سامنے بیان کیا کرو، اپنے رب کی پاور بیان کیا کرو. جس طرح اس کی رحمت کو بیان کرنے کی حاجت ہے، اسی طرح اس کی پاور کو بھی بیان کرنے کی حاجت ہے. آج ہمارا نفس بے لگام ہو چکا ہے، جو چاہتے ہیں دیکھتے ہیں، جو چاہتے ہیں سنتے ہیں، جو چاہتے ہیں بولتے ہیں. کوئی لگام ڈالنے والی چیز ہے وہ آخرت ہے. کہ اے بندے کہاں تک بھاگے گا، کہاں تک عیاشی کرے گا، کہاں تک مستی کرے گا، کہاں تک اپنے آپ کو دوڑائے گا؟ لوٹ کے واپس آنا ہوگا. کیف تکفرون باللہ کنتم امواتا فاحیاکم. اے بندے اللہ کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ تم مردہ تھا تو ہم نے تمہیں زندگی عطا فرمائی ہے، تم مردہ تھے تو تمہیں اس نے زندگی دی. ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے دے گا. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں لوٹ کے اس کی جانب آنا ہے جس نے تمہیں روح دی، جس نے تمہیں طاقت دی، جس نے تمہیں بدن میں قوت دی اور 1-2 کروموسوم سے تمہیں بنا کے ہٹا کٹا انسان بنا دیا. اس کے سامنے جواب دینا ہوگا. حضور نے فرمایا ایک حضور کا بھی جواب دینا ہوگا. تو آنکھ کی نعمت تو بڑی نعمت ہے، زبان کی نعمت تو بڑی نعمت ہے، کان کی نعمت تو بڑی نعمت ہے، پورا بدن نعمتوں میں بھرا ہوا ہے. تم نے نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. تو میرے محترم دوستو، آئیے عقیدہ آخرت پر کامل یقین تو ہم رکھتے ہی ہیں، لیکن وہ یقین بدن سے بھی نظر آئے، سچائی سے بھی نظر آئے، سجدوں کی ثواب سے بھی نظر آئے، یاد الہی سے بھی نظر آئے، عشق رسول سے بھی نظر آئے، محبت رسول سے بھی نظر آئے، قرآن کی تلاوت سے بھی نظر آئے. ارے عقیدہ آخرت رکھنے والا نہ جانے شراب کیسے پی لیتا ہے، عقیدہ آخرت رکھنے والا ماں باپ کو گالی کیسے دے سکتا ہے، عقیدہ آخرت رکھنے والا قرآن کو 2 مہینے تک کھول کے دیکھتا نہیں ہے، عقیدہ آخرت رکھنے والا غریب کو تھپڑ کیسے مار سکتا ہے، عقیدہ آخرت رکھنے والا کیسے ظلم کی آنکھ چلا سکتا ہے، عقیدہ آخرت رکھنے والا گولی کیسے چلا سکتا ہے، کسی کو بیوہ کیسے کر سکتا ہے، کسی کے بچے کے خون کیسے بہا سکتا ہے. پاکستان
رمضان آ رہا ہے، آخری منٹ میں یہ گزارش ہے، اپنی زکات غریبوں کو ضرور دیجیے. اس پہ پورا لیکچر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن زکات دیجیے، تنظیموں کو دیجیے. دعوت اسلامی آپ کی بہت اچھی تنظیم ہے، اس کو دیجیے، سیلانی کو دیجیے، باقی تنظیموں کو دیجیے. لیکن آپ کے رشتہ داروں میں جو غریب پڑا ہے، جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے، جس کے پاس دوائی کے پیسے نہیں ہیں، میرے دوستو بزرگ ان کے لیے بڑا ہوئے ہیں، ان کو زکات ضرور دیجیے. اپنے رشتہ داروں کو زکات دیجیے. ہاں جن رشتہ داروں کو نہیں دے سکتے ان کو نہیں دے سکتے، لیکن جن کو دے سکتے ان کو ضرور دیجیے. جہاں بھر میں ضرور سیراب کیجیے، لیکن مسجد کو نہ بھولیے. وہ ہمارے یہاں پنجاب میں ایک مثال بولی جاتی ہے کہ زیادہ گھروں کا مہمان اکثر بھوکا رہ جاتا ہے، یہاں بھی بولتے ہیں. تو یہ مسجد میں 5000 نمازی ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے چندہ صرف 20 سے 30 ہزار ہوتا ہے. کیسے عجیب بات ہے یار. تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ فرشتے آ کے گھروں میں پیسے کھا جاتے ہیں، یہ نظام ایسے چلتا ہے؟ وہ میرے بھائی یہ نظام پیسے سے چلتا ہے. مسجد کا چندہ ہر میں 1 لاکھ سے زیادہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم آگے اس کو تعلیمی اور ایجوکیشن کے معاملے میں اس کو یوز کر سکیں، مسجد میں ادارہ بنا سکیں. 1 لاکھ سے ابو ہونا چاہیے چندہ اس شعبان کے اندر. ہر دوست کی جیب سے ہر جمعے کو اس مسجد کے لیے پیسہ نکلنا چاہیے. یہ مسجد اللہ کا گھر تو آپ کا گھر ہے، اس کو سجانا سنوارنا آباد کرنا آپ کے ذمہ ہے. 5000 نمازی کوئی بھی خالی نہ جایا کرے. اور اللہ جل وعلا سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت دے اور سارے نمازی کو جلدی آنے کی توفیق دے. اگلا جمعہ 12 بجے میرا بیان شروع ہو جاتا ہے. میں لیاقت آباد سے چل کے آپ کے پاس جلدی آ جاتا ہوں. تو آپ کے کیا آپ کا کوئی ہاتھ پکڑ کے لایا کہ نہیں، آپ کے گھر میں خود جایا کروں کہ حضور آجو میرا بیان سن لو. وہ میرے دوستوں قرآن پڑھتا ہوں، اس کو یاد کرتا ہوں اور بہترین طریقے سے آپ تک علم پہنچاتا ہوں. اور آپ اتنے نواب ہو کہ آپ آتے نہیں ہو، لاسٹ میں 10 منٹ میں پہنچتے ہو. کیا مطلب ہے؟ میں تو چاہتا ہوں آپ کے گھر میں کان سے پکڑ کے بندہ لائے، اللہ کے گھر کو جمعے کو تو آواز کرے. 12 بجے ہر بندہ اگلے جمعے کو یہاں ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ میں اپنا حق ضرور ادا کروں گا، اچھا علمی بیان کروں